السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 229 سے 231۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ پریویس لیسن میں ہم نے آیت 228 تک پڑھی تھی۔ اگلی آیت ہے 229، الطلاق مرتان، یعنی طلاق دو مرتبہ دینے کے بعد کی بات۔ طلاق دو مرتبہ تک رجوع کے ساتھ ہے، یعنی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا تو بھلے طریقے سے روکنا ہے یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ جو کچھ عورت کو دیا ہے اسے واپس لینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر دونوں کو خوف ہو کہ حدود اللہ قائم نہ رکھ سکیں گے تو خلا کی صورت میں عورت کچھ دے کر علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ اہم ہدایات جو ہیں وہ ہے طلاق کو کھیل نہ بناؤ، جدائی بھی عزت اور انصاف کے ساتھ ہو، سبق ازدواجی زندگی میں حسن سلوک ضروری ہے، خلا بھی ایک جائز راستہ ہے۔ آیت 230، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر شوہر تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے، حقیقی نکاح۔ اور اگر دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اہم بات جو اس میں ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 3 طلاق کے بعد رجوع کا راستہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اختلافات بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ایک ہی دم بول دینا تو وہ ایک ہی از اکول ٹو ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 3 بار یہ لفظ نکال دینا 3 ہی ہوتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔ شریعت میں نکاح کو سنجیدگی سے لینے کا حکم ہے۔ سبق جو ہمیں اس میں دیا گیا وہ ہے طلاق میں حد مقرر ہے، فیصلے سوچ سمجھ کر کرو۔ آیت 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو۔ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اہم ہدایات جو ہیں وہ ہے طلاق کے بعد بھی ظلم یا زیادتی نہ کرو، ہر حال میں انصاف اور بھلائی اختیار کرو۔ ہمیں جو اس میں سبق دیا جا رہا ہے وہ ہے اسلام ہر حال میں عدل سکھاتا ہے، مطلب تعلق ختم ہو تو بھی اخلاق باقی رہنا چاہیے۔ اب جو 229 سے 231 تک کی جو آیات کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ طلاق ایک سنجیدہ عمل ہے، اسے کھیل نہ بنایا جائے۔ 2 طلاق تک رجوع کی گنجائش ہے مگر تیسرے کے بعد نہیں۔ خلا ایک جائز حل ہے جب نباہ ممکن نہ ہو۔ جدائی بھی عزت، انصاف اور نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسلام ہر مرحلے پر تقوی اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا اگلا سبق آپ لوگ دیکھ لیں اپنے نئے سبق کی طرف، اور انشاءاللہ یہ ہمارا 3rd ربع ہو چکا ہے، یہ بھی 3rd ربع سے آگے سٹارٹ ہے دوسرے سپارے کا، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور پھر جو بھی کچھ پوچھنا ہو کمنٹ میں ضرور پوچھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الطلاق مرتان، فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی جب 2 مرتبہ دے چکو۔ فإمساکن، بس پھر باندھے رکھنا ہے اپنے ساتھ اچھے طریقے سے، بمعروف، دستور کے ساتھ یا اچھے طریقے سے، اور تسریح، یا پھر رخصت کر دینا ہے، بإحسان، اچھے طریقے سے، حسن کے ساتھ۔ ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لکم، تمہارے لیے، ان، یہ کہ تاخذوا، تم لے لو، مما، اس چیز سے، آتیتموہن، جو چیزیں تم نے ان کو دی تھی، شیئا، کچھ بھی، الا، مگر، ان یخافا، یہ کہ ڈرے، اللہ یقیما، کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ فإن، بس پھر، اگر خفتم، تمہیں خوف ہو، اللہ یہ کہ نہ یقیما، قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کے حدودوں کو، فلا، بس نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر،
فیہما بیچ اس کے یعنی اس چیز پر افتدت بھی کہ وہ بدلہ دے اس کو یا فدیہ دے اس کو بھی ساتھ اس کے دل کا یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی فلا بس نہ تعتدوها تم حد سے تجاوز کرنا یعنی اس سے نہ بڑھنا ومن یتعدی اور جو کوئی گزر جائے اس سے بڑھ جائے حدود اللہ کی حدودوں سے فاولئک بس یہی تو وہ لوگ ہیں ہم الظالمون جو کہ ظلم کرنے والے ہیں یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے طلاق صرف 2 بار ہے یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ یعنی ایک اچھے طریقے سے نکاح میں رہنے دینا ہے او تسریع بإحسان یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدودوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے ہاں اگر زن و شوہر مطلب اگر مرد و عورت دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدودوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کی بدلے میں کچھ دے ڈالے یعنی وہ کہے کہ بھئی میں اس سے بس چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے لیکن کوئی چیز دے دوں اس کے بدلے میں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ اللہ کی حدودوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن بس پھر اگر طلقها طلاق دے دیں فلا تو بس نہیں تحل حلال لہو اس کے لیے من بعد بات اس کے حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ وہ نکاح کرے زوجن کسی اور شوہر سے غیر اس کے علاوہ فإن بس پھر اگر طلقها وہ بھی طلاق دے اس کو فلا بس نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان یہ کہ تراجعا وہ آپس میں رجوع کر لیں مطلب پھر ان اگر ظنا جانے انہیں گمان ہو ان یہ کہ یقیمہ کہ وہ قائم رکھ لیں گے اب حدود اللہ کی حدودوں کو وہ دل کا اور یہ ہے حدود اللہ کی حدودیں یبینہا جو بیان کرتا ہے اس کو لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند بھی ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ کا دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدودوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں جو عقل و سمجھ رکھتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا اور جب طلقتم النساء جب طلاق دو تم نساء اپنی عورتوں کو فبلغنا بس وہ پہنچیں اجلہن اپنے وقت کو فامسکوہن بس پھر روکے رکھو ان کو بمعروف دستور کے ساتھ یا اچھے طریقے سے او سرحوہن یا پھر چھوڑ دو ان کو بمعروف
دستور کے مطابق، ولا اور نہ تم سکو ہننا تم روکے رکھو ان کو، زرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدو تاکہ زیادتی کرو، ومن اور جو کوئی یفعل ایسا کرے گا، ذالک یہ، فقط بس تحقیق، ظلم ظلم کیا اس نے، نفسہ اپنی جان پر، ولا اور نہ تتخذو تم بناؤ یا پکڑو، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، حضون مذاق، وذکرو اور تم یاد کرو، نعمت اللہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، علیکم جو تم پر کی تھی، وما اور جو انزلہ اتارا علیکم تم پر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمتی اور حکمت، یعظکم اللہ تاکہ نصیحت کرے تم کو اس کے ساتھ بھی، ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور تم جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، یعنی ایک اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرتے رہو، اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے، اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔